سنبل کے کہنے پر گئی تھی فضا خضر سے ملنے کے لیے، لیکن سنبل کے کہنے پر خضر سے ملنے کے بعد وہ خود ہی کریکٹر لیس ثابت ہو گئی۔ جب جاتی ہے فضا کے ساتھ سنبل تو وہیں پر پیچھے سے فراز بھی آ جاتا ہے اور فراز فضا کو خضر کے ساتھ اکیلے دیکھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر بہت غلط سمجھ بیٹھتا ہے، جس کی بنا پر وہ تمام تر الزام فضا پر لگا دیتا ہے۔ خضر کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو اس کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر ڈیٹ مار رہا ہے۔ خضر کہتا ہے فراز سے کہ تم ایک پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کر رہے ہو۔ اس بات پر فراز بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پولیس والا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تو یہاں پر اس کے ساتھ ڈیٹ مارے گا۔ سنبل جب یہ تمام تر مناظر دیکھ لیتی ہے تو وہیں پر چھپ جاتی ہے اپنے بھائی کے خوف سے، اور فراز جو کہ بنا کچھ جانے اپنی بیوی فضا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اماں سائیں کشمالہ سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ فرح بہت ہی چالاک قسم کی عورت ہے، اس سے نوشیروان کو دور ہی رکھنا چاہیے۔ کہتی ہیں اماں سائیں کشمالہ سے کہ میں دعا کو یہ سب بات کہہ آئی ہوں کہ وہ اپنے سائیں پر نظر رکھے اور فرح سے دور رکھے۔ اس بات پر کشمالہ اماں سائیں سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا سائیں کو فرح سے بچا پائے گی؟ تو وہیں پر جب اماں سائیں کشمالہ سے دعا کے متعلق تعریف کرتی ہیں تو کشمالہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں سائیں ویسے حیرت کی بات ہے کہ ایک بار ملنے کے بعد ہی وہ آپ کی اتنی چہیتی ہو گئی ہے کہ آپ اس کے گن گا رہی ہیں۔ کشمالہ کی یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کشمالہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ جتنی مرضی مجھے عزیز ہو جائے، لیکن ایک بات ہے کشمالہ کہ تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ دعا بھی نہیں، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دعا جو کہ نوشیروان کو لے کر پریشان بھی ہو چکی ہے اور سوچ میں پڑ چکی ہے کہ وہ کس طرح سے نوشیروان کو فرح سے دور رکھے، کیونکہ جب سے اماں سائیں بھی دعا کو کہہ کر گئی ہیں کہ نوشیروان پر نظر رکھے اور فرح سے اسے دور رکھے، اس بات کو لے کر دعا تھوڑی سی پریشان ہو چکی ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف فراز جو کہ فضا کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر جاتا ہے، سنبل بھی بھاگی بھاگی پیچھے آتی ہے۔ فراز فضا کو لا کر جھٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس بہت ہوا۔ وہیں پر فراز کے والد فراز سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ماجرا کیا ہے جو تم اتنا بھڑکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہیں پر جب فراز کہتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، میں اب اس عورت کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، جس طرح کی اس کی بہن بد کردار ہے بالکل اسی طرح سے یہ عورت بھی بد کردار ہے، آج میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، میں اب مزید اس عورت کو اپنے ساتھ اس گھر کے نیچے برداشت نہیں کروں گا۔ کہتا ہے فراز کہ میں اس عورت کو ابھی اور اسی وقت طلاق۔ ابھی فراز طلاق کا لفظ بولتا ہی ہے کہ وہیں پر سنبل بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بھابھی میرے کہنے پر ہی خضر سے ملنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ میں خضر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے ہی بھابھی سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جا کر خضر سے ملیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ بات جاننے کے بعد تمام تر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فضا جب جاتی ہے کمرے میں تو پیچھے سے آتی ہے سنبل اور آ کر کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ فضا کہتی ہے کہ میں بھی اسی بات سے ڈر رہی تھی اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہتی ہے سنبل فضا بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کے ساتھ میری وجہ سے جو کچھ بھی ہوا آپ کو تو چاہیے تھا کہ میرے بال پکڑ کر کھینچتی اور مجھ پر چلاتی، لیکن اب بھی آپ میرا ہی ساتھ دے رہی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروان جو کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کام والی سے پوچھتا ہے کہ دعا نے کھانا کھایا یا نہیں۔ کام والی بتاتی ہے کہ دعا بی بی نے کھانا نہیں کھایا۔ اس بات پر نوشیروان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور دعا کو جا کر پوچھتا ہے کہ تم نے آخرکار کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دعا کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کھانا کھانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس بات پر دوبارہ نوشیروان اور دعا کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ کہتی ہے دعا نوشیروان سے کہ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، آپ کو اس متعلق کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی فرح جس نے پہلے تو اپنی نس کاٹ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر پلز کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر بھی وہ بچ گئی، کیا پتہ وہ اس بار اپنے آپ کو شوٹ ہی کر دے اور اس کا خودکشی کا یہ شوق پورا ہو جائے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر
ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی بیٹھ جائیں تاکہ وہ اس کا کوئی قدم ہی نہ اٹھائے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں بلکہ فرا کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر دعا وہاں سے چلی جاتی ہے اور نوشیروان بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا اب نوشیروان؟ کس طرح سے دعا کو تسلی دے گا کہ وہ صرف اسی کا ہے اور اسی کا ہو کر رہے گا؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جانثار۔